قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں اس نبی کا قصہ جس کے حسن کی مثال آج تک نہیں ملی، وہ نبی جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ان کا قصہ احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے 11 بھائی تھے اور آپ اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے۔ ایک دن چھوٹے یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرائے مگر فرمایا، بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو مت بتانا، وہ حسد کریں گے۔ یعنی یہ خواب ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نبی بنائے گا۔ وقت گزرا، بھائیوں کے دل میں حسد بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی یعقوب کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سازش کی کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو۔ ایک دن وہ اپنے والد سے بولے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ چراگاہ میں بھیج دیں، ہم کھیلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام راضی ہوئے مگر دل میں فکر تھی۔ جب سب بھائی چراگاہ پہنچے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف تنہا، اندھیرا، پانی کا شور، اوپر آسمان، مگر دل مطمئن کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رات کو بھائی واپس آئے، کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر بولے، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے مگر فرمایا، بلکہ تمہارے دل نے کوئی بات بنا لی ہے، میں نے صبر و جمیل اختیار کرتا ہوں۔ چند دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے ڈول ڈالا، پانی کی جگہ ایک خوبصورت بچہ نکالا۔ کہنے لگے، ارے یہ تو بڑا حسین بچہ ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقت گزرا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور ان کے چہرے کا نور سب کو حیران کرنے لگا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کے حسن پر عاشق ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کیے، خوشبو لگائی اور یوسف سے کہا، آؤ میرے قریب آؤ۔ یوسف علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا، معاذ اللہ، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ دوڑنے لگے، دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ دروازے پر عزیز آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا، یہ میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا تھا۔ یوسف نے کہا، بلکہ اس نے مجھے بھگانے کی کوشش کی۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ دیکھا گیا قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، یعنی یوسف بے قصور تھے۔ لیکن شہر میں بات پھیل گئی۔ زلیخا نے عورتوں کو بلایا، سب نے یوسف کو دیکھا تو بے خوف ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولیں،
ہاش اللہ، یہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے۔ پھر زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے ملامت کی تھی۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے گوارا ہے بہ نسبت اس کے وہ مجھے گناہ میں ڈالیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، وہ جیل میں چلے گئے۔ جیل میں دو قیدی آئے، ایک نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا روٹی سر پر رکھ کے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ایک بادشاہ کے پاس شراب پلائے گا، دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ پھر یوسف نے فرمایا میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، مگر پہلے سنو، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، میں اسے ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے علم دیا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے اور 7 سوکھے گوشے ہیں۔ کسی نے تعبیر نہ بتائی۔ پھر ایک قیدی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک نیک آدمی نے یوسف نے تعبیر دی، 7 سال تک کھیتیاں ہوں گی، پھر 7 سال قحط، پہلے سالوں میں فصل سنبھال کر رکھنا تاکہ بعد میں کھاؤ۔ بادشاہ حیران ہوا، کہا انہوں نے میرے پاس لاؤ۔ یوسف نے کہا پہلے میرا مقدمہ صاف کیا جائے۔ تحقیق ہوئی، زلیخا نے خود اقرار کیا یوسف سچ ہیں، میں بے قصور، یوسف سچ ہیں، قصور میرا ہے، یوسف کو رہا کرو۔ کہ بادشاہ نے وزیر بنا دیا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ یوسف نے ملک کے خزانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ کچھ سال بعد کہت آیا، یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف نے کہا اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا۔ انہوں نے وعدہ کیا، وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ اگلی بار بنیامین کو لائے، یوسف نے ایک تدبیر کی، بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر اعلان ہوا بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا۔ تلاشی ہوئی، پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکلا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ یوسف نے انہیں روکا اور فرمایا میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جب بھائی واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام نے سنا تو بہت روئے، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی۔ فرمایا میں اپنا دکھ صرف اللہ سے کہتا ہوں۔ جب بھائی تیسری بار آئے، یوسف نے خود کو ظاہر کر دیا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا۔ سب رو پڑے، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی، ہم خطا گار ہیں۔ یوسف نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر اپنے والد اور اہل خاندان کو بلایا۔ جب سب مصر پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہیں منظر پورا ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے یوسف کے سامنے سجدے میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا۔ زندگی میں آزمائش آئیں مگر صبر، حیا اور ایمان کے بدلے اللہ نے عزت دی۔ قرآن پاک فرماتا ہے بے شک اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے سننے والو، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد تباہ کرتا ہے، حیا ایمان کی نشانی ہے، صبر ہمیشہ کامیابی لاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کے صبر، حیا اور ایمان جیسی روشن عطا فرمائے، آمین۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ وسیدنا وعلی المرسلین۔ اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ نبی جنہوں نے فرعون کے ظلم کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق بلند کیا، جن سے اللہ نے طور سینا پر کلام فرمایا، جنہیں کلیم اللہ کہا گیا، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قوم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یقبتہ تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب مصر میں فرعون نامی بادشاہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر اس نے ظالمانہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نامولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا جب تو اسے خوف کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ یقین و ایمان کے ساتھ ماں نے ننھے موسیٰ کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر نیل کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو دیکھا، دل خوش ہو گیا۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں فرعون کے گھر میں وہ بچہ پلنے لگا، جس کے ہاتھوں فرعون کی بادشاہی ختم ہونی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، عقل و علم میں سب پر فائق۔ ایک دن شہر میں دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگی، آپ نے قبطی کو ہلکا سا مکہ مارا، وہ مر گیا۔ آپ فوراً گھبرا گئے، اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ اللہ نے موسیٰ کو معاف فرما دیا۔ اگلے دن وہیں بنی اسرائیلی پھر لڑتا پایا گیا۔ موسیٰ نے کہا، تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اسی دوران ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، فرعون کے سردار تیری جان لینے کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً نکل جا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ دور پیاسے بھوکے اکیلے اللہ کے نبی سفر کرتے ہوئے مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر لوگوں کو پانی پلاتے دیکھا اور دو عورتیں اپنے جانور پیچھے لے کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے پانی نکالا۔ بعد میں ان عورتوں میں سے ایک اپنے باپ کے پاس آئیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو بلایا، کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو، اب وہ 8 یا 10 سال میرے پاس رہو۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت صفورہ بنت شعیب سے ہوئی۔ کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام
اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب آگ دیکھی۔ بیوی سے کہا ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر یا روشنی لاتا ہوں۔ جب قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار، تو وادی مقدس طورا میں آئے۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے زمین پر ڈال، وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا نہ ڈر، ہم تجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغام پہنچا اور میرے ذکر میں غافل نہ رہے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کشیدہ فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور کہا کیا تم نے تجھے بچپن ہی میں نہیں پالا؟ موسیٰ نے فرمایا ہاں، مگر تو نے ظلم کیا، میں اس وقت گمراہ نہیں تھا بلکہ خوفزدہ تھا۔ فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئیں۔ موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ سب کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غضبناک ہو گیا، مگر اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی قوم کو رات کے وقت لے کر نکل جا سمندر کی جانب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا، سمندر سامنے، دشمن پیچھے، بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا۔ اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے، پانی پہاڑوں کی طرح جم گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر گئے۔ فرعون اپنی فوج سمیت داخل ہوا، پانی واپس آیا، سب غرق ہو گئے۔ اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم محفوظ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان اور حق کے راستے پر ثابت قدمی کی مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے تو فرعون جیسے ظالم بھی شکست کھا جاتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ، باطل کے مقابلے میں ہمیں ہمت عطا فرما اور ہمیں اپنے نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا،
جن کی پیدائش ایک معجزہ ہے، زندگی ایک معجزہ ہے، اور آسمان پر اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ وہ عظیم نبی جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ اور نیک خاتون بیت المقدس میں عبادت کرتی تھی۔ ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ وہ بچپن سے عبادت و طہارت میں مشغول رہتی۔ ایک دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ مریم گھبرا گئیں اور مریم نے کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو میرے سے دور ہو جائے۔ جبرائیل نے فرمایا، میں تیرا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ مریم حیران ہو گئی، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کسی مرد نے چھوا، نہ میری شادی ہوئی۔ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا بغیر باپ کے، اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے نامولود بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں، سب قوم نے تانے دیے، اے مریم تو نے بہت بڑی حرکت کی ہے۔ مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ سب ہنسنے لگ گئے، یہ گود کا بچہ کیسے بولے گا؟ اور پھر ہوا وہ معجزہ، سب کو ہلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بول کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت والا بنایا، جہاں بھی رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں۔ سب کے چہرے بدل گئے، لوگوں نے دیکھا ایک نوزائیدہ بچہ نبی کی طرح کلام کر رہا ہے۔ وقت گزرا، حضرت عیسیٰ جوان ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، ان پر کتاب انجیل نازل ہوئی۔ آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کی، میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں اللہ کے حکم سے، اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، کوڑوں کو شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ مگر افسوس، قوم کے سردار علماء اور یہودی آپ کے دشمن بن گئے، انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے ایک نوجوان کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان لائے۔ ایک شخص جو پیدائشی اندھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے انہیں آنکھیں عطا کر دیں، آسمان سے کھانے کا نزول ہوا۔ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب آسمان سے کھانا دے سکتا ہے؟ عیسیٰ نے دعا کی اور آسمان سے دسترخواں اترا جس پر نعمتوں سے بھرپور کھانا تھا۔ یہ واقعہ معجزہ کہلاتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، وہ ایمان لائے اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سچائی کے ساتھ نبی کا ساتھ دیتے رہے، مگر دوسری طرف کچھ منافق تھے جو اندر سے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ عیسیٰ کا پیغام پھیل رہا ہے، انہوں نے رومی بادشاہ سے کہا یہ شخص بغاوت کر رہا ہے، خود کو بادشاہ بنا رہا ہے۔ رومی فوج نکلی تاکہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا جائے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلِّبُوا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ ہوا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے دشمنوں میں سے ایک کو ان کی شکل دے دی، اس شخص کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، مشرقی دمشق کے سفید مینار کے پاس دجال کو قتل کریں گے، زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، وہ اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور دنیا امن سے بھر جائے گی۔ آخر میں وہ 40 سال قیام کریں گے، پھر وفات پائیں گے اور نبی کے پہلو میں مدینہ میں دفن ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ کی آسان نہیں، بلکہ مگر وہیں راہ نجات ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، صبر کرو اور لوگوں کے طعنے برداشت کرو، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ واقعہ مولا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم پر جنہوں نے فرمایا کلمہ علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان جنگ خیبر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگلی صبح جب صحابہ جمع ہوئے تو سب کے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی، کاش وہ علم میرے ہاتھ میں آئے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ مولا علی کو لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم لے جاؤ علی، اللہ تمہارے ہاتھ سے فتح دے گا۔ خیبر کا قلعہ مضبوط، بلند اور دشمنوں سے بھرا ہوا۔ مولا علی اکیلے میدان میں اترے۔ دشمنوں کے سردار مرہب نے آگے بڑھ کر کہا میں خیبر کا بہادر ہوں، کون ہے جو مقابلہ میرے ساتھ کرے؟ مولا علی نے للکارا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور جس کا رب اللہ ہے۔ مرہب نے تلوار اٹھائی، مولا علی نے ایک ہی وار میں اس کا غرور مٹا دیا۔
قلعہ کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ کئی لوگ مل کر بھی نہ ہلا سکے، مگر مولا علی نے اپنے بازو سے اکیلے دروازہ اکھاڑ دیا۔ اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ نبی نے فرمایا، علی کی مثال وہ ہے جو ایمان کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ تھے علی جنہوں نے میدان میں بہادری دکھائی لیکن کبھی غرور نہ کیا۔ مولا علی نے فرمایا، میں نے دروازہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے اکھاڑا تھا۔ اے سننے والو، یہ مولا علی کا جذبہ ہے۔ جہاں ایمان ہو وہاں طاقت خود آ جاتی ہے، جہاں یقین ہو وہاں کامیابی قریب ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں علی جیسا یقین، سچائی اور قربانی پیدا کر لیں تو دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی۔ اللہ ہم کو ایمان والی زندگی نصیب عطا فرمائے اور مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔